मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन व सामीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। मैं हूँ हाफिज़ ग़ुलाम हुसैन रिज़वी और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर भी हमारे साथ उलमा तशरीफ़ फरमा है, नात ख़ां हज़रात तशरीफ़ फरमा है, कारी हज़रात तशरीफ़ फरमा है। तो सबसे पहले हम तारुफ़ की जानिब चलते हैं। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अय्याज़ शरीफ जलाली साहिब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हुए। उनके साथ जनाब मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना अम्मार अहमद शाकिर रिज़वी साहिब, जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उनके साथ साथ हमारे बड़े मशहूर सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अज़हर सुल्तानी साहिब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम इनको भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ हम हाफ़िज़ अज़हर सुल्तानी साहिब से ही करते हैं कि वो अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत भी फरमाएँ और उनके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत भी पेश फरमाएँगे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अज़हर सुल्तानी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سبحان الله سبحان الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحان الله ما شاء الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا سبحان الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله صدق الله العظيم ما شاء الله صلی اللہ علیہ يا رسول الله وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم میں چھپ جانے والے، میرے چشم عالم میں چھپ جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو
کو رکھے مدینے کے خطے، خدا تجھ کو رکھے غریبوں امیروں سے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ اظہر سلطانی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اعمال میں برکتیں عطا۔ تو حاضرین و سامعین، سوالات کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمیں دیکھنے والے جو حاضرین و سامعین ہیں، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر سوالات اور جوابات یہاں پر ہوتے ہیں، اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو پروگرام میں شامل کی جائے، آنے والے جو پروگرام ہیں ان کے اندر ان سوالات کو شامل کیا جائے گا، اور جو ہمارے علماء حضرات آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تسلی بخش ان کا جواب دیں گے۔ کوئی سوال بھی ہو آپ کے ذہن کے اندر، کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے ہو، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنا سوال وہ لکھ سکتے ہیں، لکھ کر ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں علامہ ایاز صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ دوسری نشست ہے ہماری، اس سے پہلے بڑا خوبصورت پروگرام آپ کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے سامعین نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جھوٹ کے حوالے سے ہے، کیونکہ ایک لعنت ہے معاشرے کے اندر، اور بخوبی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تو انتہا قسم کا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ بہت اپنی طرف سے خبریں چلائی جاتی ہیں، کسی کو مار دیا جاتا ہے اور کسی کا کچھ کر دیا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہوتا ہے بہت زیادہ بے تحاشا جو ہے اس پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ عام ہمارے جو میڈیا پرسن ہیں، جو میڈیا ہے ہمارا، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے ایک لعنت ہے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ تو ذرا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو جھوٹ ہے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا آپ اس کی وضاحت فرما دیں ذرا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبی اما بعد فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جب لوگ راتوں کو کرکٹ کے زور پہ اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ لگا کے راتوں کو گزار کے دن کو کھیل کود میں گزار کے وقت کو پاس کرتے ہیں، تو آپ نے اس کے ایک اچھا ایک ذریعہ بنایا کہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچے۔ جی جی، اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ انتہائی علمیہ کی بات ہمارے معاشرے کی یہ ہے، آپ بھی علماء طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جی جی کہ ہمارے احباب ہم سے عبادات کے مسائل پوچھتے ہیں، جی جی، معاملات کے مسائل نہیں پوچھتے۔ گویا معاشرے میں صرف اور صرف مسائل جو ہیں وہ نماز اور روزے کے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کیا کہتا ہے اور اس کے علاوہ احادیث میں کیا معاملات موجود ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیں احادیث کی کتب آپ نے پڑھی ہیں کہ جس طرح سے سب سے پہلے نماز کے مسائل آتے ہیں تو اس کے ساتھ روزے کے مسائل آتے ہیں، اس کے بعد ٹوٹل ساری زندگی کے معاملات کے مسائل آتے ہیں۔ حقوق العباد کے جی بالکل، آپ دو طرح سے ان کو کر سکتے ہیں کہ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، یا ایک آپ کہہ لیں عبادات ہیں، ایک معاملات ہیں۔ جی جی، تو عبادات کے معاملات تو چلتے ہیں، عبادات تو ہم کرتے ہیں۔ وہ 2 یا 3 دن پہلے وہ ہمارے استاد محترم
ان سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ حضور کیسے مزاج ہیں اور کیا احوال ہیں. تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ معاملات کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبادات کا دال دلیا تو ہو جاتا ہے، معاملات بڑے خراب ہیں. کیا بات، بے شک. تو عرض یہ ہے کہ ان میں معاملات جو ہے نا، ان میں جو بھلائیاں ہیں وہ تلاش کرنی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں. اور معاملات میں سب سے بڑی چیز زبان ہے، اور اس کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جھوٹ. جھوٹ، بے شک. بہت سی برائیاں ہیں اس کی، لیکن ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اور یہ ام الامراض ہے. یہ ام الامراض ہے. بیماریوں کی ماں ہے. ہاں جی. جی جی. یعنی کہ بیماریوں کی ماں اس حوالے سے کہ ایک بیماری ہوتی ہے نا جسمانی لحاظ سے، بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، نزلہ زکام، اور یہ بیماری چل رہی ہے کرونا کے اعتبار سے. تو یہ تو جسمانی بیماریاں ہیں، ایک روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. تو ان میں یہ ام الامراض کا جو ہے نا وہ درجہ رکھتی ہے. لیں جی، یہ سب بیماریوں کی ماں ہے. جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس ساری بیماریاں، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ ساری برائیوں سے برائیوں سے پاک ہے. بلکہ اس کے اوپر حدیث پاک بھی علماء اس کو اکثر بیان کرتے ہیں. میں صرف اس کا جو ہے نا وہ ٹچ دے کے آگے چلوں گا جی جی. تھوڑا سا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایک صحابی جو ہے نا وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، عرض یہ ہے کہ اسلام میں تو بڑے سے ممانعات ہیں، میں ساری برائیوں کو تو چھوڑ نہیں سکتا، میں تو بڑی سے برائیاں کرتا ہوں، جی جی. معاشرے میں بے تحاشا جو ہے نا برائیاں کرتا ہوں. تو میں ساری برائیوں کو اگر آپ کہیں کہ میں یک بار بھی چھوڑ دوں تو یہ تو ممکن ہی کوئی نہیں ہے میرے لیے. تو آپ کوئی ایک گناہ بتائیں جو میں چھوڑ دوں، ایک چھوڑ دوں گا میں. تو حضور نے جو اس نے حدیث میں لفظ موجود ہے کہ جناب اس نے گناہ گنوائے، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بہت سے گناہ اس نے گنوائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ تو زنا چھوڑ دے، یا تو چوری چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، کسی کی عزت کے درپے ہونا چھوڑ دے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے، واہ، کیا بات. جھوٹ چھوڑ دے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس نے جھوٹ چھوڑا، اس کے سارے گناہ جو ہے نا وہ چھوٹ گئے. سبحان اللہ، بے شک. تو یہ ام الامراض کے اعتبار سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچائی جو ہے وہ ضروری ہے، ضرور. تمہارے اوپر واجب ہے. علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچائی واجب ہے. ایک بندہ سچ بولتا ہے تو سچ جو ہے نا یہ ہدایت کی طرف انسان کے، یا ہدی البر، نیکی کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے، اپنی زندگی کو سچ سے مزین کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے، اور بہت بڑا مقام ہے صدیقین کا. فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کیا کرتا ہے؟ اسے جہنم کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ جہنم کے اعتبار سے بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کو جھوٹا لکھ دیتا ہے. اور پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الکذب مجانب الایمان، جناب جھوٹ جو ہے یہ ایمان کا مخالف ہے. اب یا تو جھوٹ ہوگا یا ایمان ہوگا. الٹ ہے. الٹ ہے، بالکل الٹ، یعنی کہ متضاد ہے جی. ایمان کی ضد ہے. ہاں جی، اپوزٹ، بالکل. اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے نہیں آپ کے پاس، یا بہت کم ہے، یا ایمان آپ کا بیمار ہے، کچھ بھی اس حوالے سے. ہاں جی. ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جھوٹ کی تعریف بیان کی، اور آپ نے کہا یہ تمام جو بیماریوں کی ماں ہے. یعنی اگر یہ بیماری ہو تو بہت سی بیماریاں آپ کے اندر، روحانی بیماریاں جو وہ پائی جاتی ہیں. اور اگر یہ بیماری جو روحانی بیماری آپ سے نکل جائے، جس طرح آپ نے اس حدیث کا حوالہ دیا صحابی کا، ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت کی. اچھا، یہ تو ہمیں ایک پتہ چل گیا آپ کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت بڑی لعنت ہے، اور اللہ کی بھی لعنت اس بندے پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہمارے یہ پروگرام جو ہوتے ہیں میڈیا پر، ٹھیک ہے، جن میں ہم جگتے وغیرہ لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کو ہنسانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں. اور جس طرح مذاق کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اب جس طرح یہ ماہ اپریل ہے اور اس کی پہلی تاریخ کو جو اپریل فول منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب تو چونکہ بڑا فاسٹ دور ہے تو اب سے کچھ 10 یا 20 سال پہلے جب صرف فون کا دور ہوا کرتا تھا تو لوگ جھوٹی خبریں پھیلا دیتے کہ جناب آپ کے رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا. تو ذرا آپ ان دونوں چیزوں کی آپ چاہیں گے آپ وضاحت فرما دیں کہ مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا کیسا ہے، اور کسی کو ہنسانے کے لیے یہ جھوٹ بولنا یہ کیسا ہے. یہ بہت اہمیت کا حامل ہے موجودہ دور میں اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو جھوٹ بول کے کہہ دیا جاتا ہے. میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو جسٹ مذاق کر رہا تھا جناب، میں تو یہ سچائی کا موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا. یا
اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر کے کہہ دیا جاتا ہے. میں تو جیسے مذاق کے طور پہ آپ سے بات کی تھی, ہم نے تو یہ اس حوالے سے بات نہیں کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اللہ پہلی ہلاکت ایک مرتبہ فرمایا, پھر یہ بات ارشاد فرما کے 2 مرتبہ فرمایا ویل اللہ, ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے اس حوالے سے. اور دوسری حدیث پاک میں بھی یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے کسی کو ہنسانے کے لیے تو وہ اتنی بڑے گڑھے میں گرتا ہے کہ اتنا وہ گہرائی اس کی جو ہوتی ہے کہ جتنی آسمان اور زمین کا برابر ہوتی ہے. استغفر اللہ. فرمایا کہ بندہ جھوٹ قدم پھسل جائے تو اس سے بندے کو کوئی معاملہ پیش نہیں آتا, لیکن اگر زبان پھسل جائے تو بہت بڑے گناہ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں بندے سے. اور اس حوالے سے کہ یہ تو ایک بات آپ نے کی, ایک بات میں ایڈ کر دیتا ہوں اس میں بالکل. کہ معاشرے میں اتنی قسم کا جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ان کو یکجا کرنا میرے خیال سے مشکل سی بات ہے. اس حوالے سے کہ ہم بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں, جی جی بلی آ گئی جی, اور یا وہ ڈرانے کے لیے اس کو جانور سے ڈرائیں گے, اس کو کسی ایسی چیز سے ڈرائیں گے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن کے عالم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا میرے گھر میں تشریف فرما تھے, تو میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تو میری بات سن تو میں تجھے کچھ دوں گی. اب یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہم اکثر جھوٹ بولتے ہیں. تو اب مقصد یہ تھا کہ یہ میری بات سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تشریف فرما تھے, اور نبی کا تو یہی شیوا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. جی جی آپ نے ارشاد فرمایا میری والدہ کو کہ جب تو نے مجھے اسے بلایا تو تیرا ارادہ کیا تھا کہ اگر وہ تیری بات سنے تیرے پاس آئے تو اسے کیا دے گی؟ تو وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرا ارادہ تھا کہ اگر وہ میری بات سنے تو مجھے اسے کھجور دوں گی. سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا اگر تیرا ارادہ یہ ہوتا کہ صرف یہ تیری بات سن لے اور دینے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا, حالانکہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے کچھ دوں گی, فرمایا اگر تیرا ارادہ کچھ نہ دینے کا ہوتا تو ایک کبیرہ گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا. یعنی کہ جھوٹ کے اندر پھر وہ شامل ہو جاتا ہے. ہاں وہ شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس طرح ہمارے بچے روتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب سو جاؤ, وہ فلاں جانور آ جائے گا, ٹھیک ہے جی فلاں جانور آ جائے گا, یا ہم اسے لالچ دے کر بلا لیتے ہیں کہ آپ چپ ہو جاؤ میں فلاں چیز آپ کو خرید کر دوں گا, تو وہ ہم پر اس کا مطلب ہے پھر واجب ہو جاتی ہے وہ چیز کر خرید کر دینی جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کرتے ہیں, ایک واجب ہو جاتی ہے. اور دوسری چیز اب ہم نے تو فی الوقت کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک پروسیس کر لیا اپنا, اسے بلا لیا, اسے اپنا کام نکال لیا یا اسے کچھ کہہ دیا, اس سے بچے کی پرورش کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے, کام نکالنے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی بڑا مقصد ہے. ہاں جی, وہ پھر جب وہ اگلی لائف میں آتا ہے تو اس میں وہ اپنے سمجھتا ہے کہ کاروبار کرنا ہے تو جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب وہ کاروبار کرتے وہ جھوٹ بولے گا, اور اس حوالے سے وہ معاشرے میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے, حالانکہ جھوٹ سے معاملات درست نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرے گا, تو وہ اسی معاملات میں جھوٹ کو ایڈ کر کے دنیاوی طور پہ فی الوقتی وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہوگا کیا کہ یہ جھوٹ آہستہ 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 اس کو معاشرے میں جھوٹا جو ہے نا مشہور کروا دے گا, اس کا کاروبار بھی بند ہوگا, دنیاوی معاملات بھی ختم ہو جائیں گے اور اخروی معاملات تو آپ کے سامنے ہیں. اچھا, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو ہنساتے ہیں, شغل کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے یہاں پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ بھی جھوٹ کے اندر شمار ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, بالکل ایسے. ہاں, تو دوسرا یہ, اچھا ہم آپ سے اس کی وضاحت کریں گے اس حوالے سے کہ یہ آپ نے فرما دیا کہ اگر جھوٹ ہی ہوتا ہے, چاہے مذاق کے اندر بولا جائے یا کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جائے, کسی بھی حوالے سے بولا جائے تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. تو علامہ صاحب جھوٹ کے حوالے سے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ایسی مشکل حالات کے اندر پھنس جاتے ہیں, وہاں اگر آپ سچ بولیں گے تو کوئی فتنہ فساد پھیل جائے گا, تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جھوٹ ہر کہیں ناجائز ہے کہ اگر اسلام نے کہیں آپ کو تھوڑی سی گنجائش دی ہے کہ اگر کچھ حالات ایسے ہوں تو آپ تھوڑا سا جھوٹ بول سکتے ہیں, اس حوالے ذرا وضاحت کریں. عرض یہ ہے
پہلی بات تو اس سے اجتناب انتہائی ضروری ہے، وہ میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث، تو وہ کسی شخص سے جو محدث تھا اپنے وقت کا، اور اس کے پاس سینکڑوں حدیث ایسی تھی جو امام بخاری کے پاس نہیں تھی، تو آپ ان سے حدیث لینے کے لیے گئے تو ابھی ان سے ملے نہیں، کافی لمبا سفر کر کے گئے آپ، ملے نہیں، اور ملے بغیر ہی اس سے واپس آ گئے، تو کسی نے پوچھا دور حدیث تو لے لیں، اتنی دور سے آئے ہیں، شاگرد حضرات موجود تھے، تو انہوں نے کہا جناب اتنی دور سے آئے ہیں، کوئی ایک تو حدیث لے لیں ان سے تاکہ آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ تو وہ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا؟ حضور ہم نے توجہ نہیں کی کیا کر رہا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ وہ خالی جھولی لے کے اونٹ کو بلا رہا تھا، کہ گویا اس نے جھولی میں اونٹ سے چارہ لیا ہوا، اونٹ کے لیے چارہ لیا ہوا۔ تو فرمایا جو بندہ جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ حضور کے حدیث میں بھی ضرور جو ہے نا وہ خلل ڈالے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ 3 جگہیں حدیث میں موجود ہیں، اور وہاں پہ میں یہ صرف یہ پہلے میں عرض کر دوں کہ وہ بھی انتہائی گھمبیر معاملات جب ہوں، معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے یا کسی کی زندگی کے معاملات بہت زیادہ فتنہ فساد یا اس طرح کا خدشہ ہو، جی کوئی، یعنی کہ بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انتہائی مجبوری میں جا کر آپ، ہاں اس میں وہ 3 چیزیں آتی ہیں، 3 چیزیں آتی ہیں۔ جی جی ان میں سے پہلی چیز ہے کہ آپ جنگ میں ہوں تو اس میں دشمن کی توجہ کسی دوسری طرف مبذول کروانے کے لیے آپ اس کے ساتھ کوئی جھوٹا کھیل کھیلیں اور وہ اس میں چکر میں پھنس جائے تو آپ کو فتح حاصل ہو جائے، اس لحاظ سے جنگ میں موجود ہوں آپ کر سکتے ہیں ایسا، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور دوسرا کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ گئے ہوں، ان کی آپس میں چپکلش چل رہی ہو، تو آپ دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اس کے پاس جائیں تو اس کی اچھائی بیان کریں، حالانکہ اس نے اچھائی کی نہیں ہوتی، تو وہ کہیں کہ اس کے پاس جا کے جناب وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے، تو اب وہ اس کے پاس جب دوسرے کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کریں تاکہ ان دونوں کے درمیان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور صلح ہو جائے، تو اس صلح کے اعتبار سے اور یہاں پہ بلکہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ گلستان میں نا ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے سامنے نا بادشاہ نے ایک شخص کو پھانسی کا حکم دے دیا، جناب اس کو پھانسی لگا دیں، سولی دے دیں اس کو، تو وہ شخص جس کو سولی دی جانے لگی تھی اس کی زبان اور تھی، تو وہ اپنی زبان میں اسے گالیاں دینے لگا، برا بھلا کہنے لگا، تو ایک وزیر کو پوچھا یہ کیا کہتا ہے؟ تو وزیر سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جناب یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور اس نے آگے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو دوسرا وزیر بھی پاس ہی کھڑا تھا، اس نے کہا پہلے جو اس نے یہ بات کہی تھی اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا جناب ہم جیسے جو وزیر ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بادشاہ کو سچ بات بتائیں، تو بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی بات حقیقت میں یہ ہے کہ یہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، تو بادشاہ کی بات نقل کی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا جھوٹ اس موقع پہ اس کی جان بچانے کے لیے تھا، یہ تیرے سچ سے کئی درجے بلند ہے، تو دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اب اس کی جان بخشی کے معاملات ہیں، تو اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو جائز تھی اس کے لیے، اس کا مطلب معاملات دو شخص جو لڑتے ہوں، ٹھیک ہے، اور اب ایک شخص ہے جو فیصلے کی باری آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے سچ یہ جو کہے گا وہ قابل قبول ہوگا، تو بندہ اس موقع پر تھوڑا سا جھوٹ بول سکتا ہے اس لیے تاکہ ان کا جو ہے وہ صلح ہو جائے، ہاں پیچ ہو جائے ان کا، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ سچ بیان حقیقت وہاں پہ بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے لڑائی اور زیادہ بڑھ جائے، کیونکہ معاشرے میں معاملات اصلاح کے ہیں، آپ نے اصلاح کو مد نظر رکھنا ہے، تو پہلے بھی کیا تھا جنگ ہو رہی ہے، مسلمان اگر اس کو کوئی معاملات کرتے ہیں تو وہ اس سے فتح مسلمانوں کو حاصل ہوگی، تو کیا ہوگا معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی، اب دوسرے میں لڑائی کو آپ ختم کر رہے ہیں اور اس کے آپس میں دلوں کو جوڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوگا معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی۔ تیسرا بھی اسی حوالے سے ہے، وہ تیسرا یہ ہے کہ گھر میں معاملات خراب ہو جائیں، ظاہر ہے کہ شخص شادی شدہ جو ہے اس کے بیوی کے اور گھر والوں کے یا ماں کے درمیان میں بیلنس رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ انتہائی مشکل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی کی بات مان رہا ہے، جی ہمارے خلاف ہے، بیوی سمجھتی ہے گھر والوں کی بات رہا ہے میرے خلاف ہے، اب چونکہ اس کا تو مقصد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو بھی ساتھ رکھ لے گھر والے کو، یعنی کہ وہ تو افہام و تفہیم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں تو یہاں پہ ہے کہ یہ بھی اصلاح کا سسٹم ہے کہ اگر
ان گھر میں آپ سلو رکھنا چاہتے ہیں، گھر کے معاملات کو درست رکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ عورت ذات ہے، ناقص العقل ہے، تو اس سے کہا کہ خاص موقع پہ جا کے جہاں پہ فتنہ، یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے نا بیوی سے یا ماں سے ہر وقت جھوٹی بندہ بولتا رہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بیوی سے ہے تو وہ یہ نہیں کہ اس سے جھوٹی بولتا رہے، ایسا موقع آ جائے کہ اب اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو فساد پیدا ہوگا، اس صورت میں ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہاں پہ جھوٹ بول لے، اور اس وقت معاشرے میں وہ اپنے گھر کو فساد سے بچا کے اصلاح کی طرف یہ معاملات ہیں۔ ماشاءاللہ، اور اچھا بڑا آپ نے بہتر طریقے سے سمجھایا۔ اچھا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، ہمارا وہ موضوع تو نہیں ہے طلاق کے حوالے سے، لیکن چلے میں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ طلاق میں اگر جھوٹے سے بھی دی جائے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ مطلب کہ یار میں نے مذاق میں طلاق دی ہے، یا میں نے مذاق کے طور پر یا جھوٹ کے طور پر میں نے کہا تھا، میں نے دل سے نہیں کہا طلاق کے حوالے سے، تو ذرا آپ مہربانی کریں۔ اصل میں عرض یہ ہے کہ فقہ حنفی کا قاعدے جو قواعد ہیں اس کے اعتبار سے، بلکہ اس کے اوپر حدیث پاک بھی ایک دلیل ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ طلاق کے معاملات جو ہیں یہ ان معاملات میں سے ہیں کہ اگر آپ ان کو مذاق میں کہتے ہیں پھر بھی یہ طلاق ہی واقع ہوگی، طلاق ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے چلوں، ایک بڑا شور مچا تھا جب ہم چھوٹے تھے اس حوالے سے کہ جناب دو میاں بیوی حقیقی تھے، جی جی اور اب وہ میاں بیوی کا کرداری ٹی وی میں کے ڈرامے میں جو ہے نا وہ کر رہے تھے، یہ مفتیان کرام میں بڑا عام مسئلہ تھا، میں بھی آپ کو بھی اس کا نالج ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بیوی نے بیوی کو ڈرامے میں اس نے طلاق دے دی، تو علماء نے فتویٰ لگایا جناب طلاق واقع ہو گئی، وہ کہ میں تو ڈرامہ کر رہا تھا، جس کا نام ہے ڈرامہ تو ڈرامہ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں جناب یہ طلاق ہی ہے، مذاق میں ایسے معاملات نہیں کرنے۔ بلکہ فقہ حنفی کے معاملات تو یہ ہیں کہ اگر بندے کو اکراہ کیا جائے، جبر کیا جائے کہ جناب اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ جو ہے نا وہ تیرے اعضاء کو خطرہ ہے یا تیری جان کو خطرہ ہے، تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں یا پھر بیوی رکھ لے یا پھر اعضاء رکھ لے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یہاں پہ یہ معاملات ایسے ہیں جس میں جو ہے نا وہ دو رائے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جبری طور پر بھی اگر کسی کو طلاق دلائیں آپ، جی جی گن پوائنٹ پر دلا تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہوگی، یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، جی جی دیگر مسالے کی میں بات نہیں کر رہا۔ جی جی نہیں، کیونکہ ہم فقہ حنفی ہاں سے جی، تعلق رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو جبر اور اکراہ کے طور پہ اگر وہ طلاق دلوائی جاتی ہے تو طلاق ظاہر سی والی بات ہے، اور یہ میں یہاں پہ عرض کر دوں کوئی بھی ایک تو خوشی سے کوئی نہیں دیتا طلاق، کہ وہ کہتے ہیں جناب میں اپنی بیوی سے بڑا خوش ہوں لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں آج کل عام روٹین میں مشہور ہے جناب میں تو غصے میں تھا، بہت زیادہ غصے میں، تو غصے میں اور معاملات کیوں نہیں ہوا، یہی کیوں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ غصے کی حالت میں تو یہ معاملات جناب وہ تو وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے جناب غصہ غالب آ گیا تھا یہ کر دیا، وہ ایسے معاملات نہیں ہیں، وہ بھی غصے میں ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ حاضرین و سامعین، آج علامہ ایاز شریف جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جھوٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہترین قرآن و حدیث کی دلائل کی موجودگی میں بہترین انہوں نے بات کی ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اگر مذاق کے طور پر بولا جائے، کسی کو ہنسانے کے لیے بولا جائے تو پھر بھی وہ جھوٹ بولا جو جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی نرمی ہے، اگر آپ غیر مسلم سے جنگ کرتے ہیں تو جنگ کی جو چال کے حوالے سے اگر وہاں پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پیچھے اور فوج ہے، ہماری مدد ہونے والی ہے، اس طرح کے معاملات جو ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا وہاں بھی ہمارے لیے تھوڑی سی اجازت ہے کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو باقی علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو گروہ یا دو بندے لڑتے ہوں اور وہاں پر فساد کا فتنہ فساد کا خدشہ ہو، لڑائی جھگڑے کا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پر ہوں، تو وہاں بھی بندہ جھوٹ کے ساتھ کام لے کر ان کے معاملات کو حل کروا سکتا ہے۔ اور میاں بیوی گھریلو تعلقات کے حوالے سے بھی علامہ صاحب نے بہترین گفتگو کی کہ چونکہ انسان جو ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس سے بھی خوش رہے، اس کے جو گھر والے ہیں وہ بھی خوش رہیں، تو ان کی افہام و تفہیم کے لیے بھی علامہ صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا سا ہم جھوٹ اس حوالے سے بول سکتے ہیں۔ باقی بہت بری لعنت ہے، ہمیں اس حوالے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، ہم علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ ہمارے پروگرام کو شیئر کر دیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹس کے اندر آپ وہ کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس سوال کو ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے جو ہمارے پروگرام ہیں ہم ان کا حصہ بنا دیں گے۔ اور جب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔